السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، دنیا میں جس طرح ہم مختلف امور کے لیے، مختلف کاموں کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں، جب بھی ہمیں کسی شعبے میں جانا ہوتا ہے، کسی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، تو اس فیلڈ کے لیے ہمیں پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح جب ایک بچہ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے ہم اسکول میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر سکے، وہاں سے ایجوکیشن لے سکے۔ یہ اس کا ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ پھر وہ کچھ سالوں کے بعد 10 12 14 15 سال کے بعد جب وہ کوالیفائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی فیلڈ میں جاتا ہے، اس دنیا میں جاتا ہے۔ یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ اب ٹریننگ کیمپ اتنا ہی طویل ہوگا، اتنا ہی سخت، اتنا ہی لینتھی ہوگا جتنی کہ آنے والی فیلڈ ہے۔ آپ آرمی کے کیمپس کو دیکھ لیجئے، پولیس کے کیمپس کو دیکھ لیجئے، باقی رضاکاروں کے والنٹیئرز کے کیمپس کو دیکھ لیجئے، آپ میڈیکل کی فیلڈ کو دیکھ لیجئے۔ جو شخص جتنا ٹریننگ کے پروسیس سے گزرے گا وہ اتنا ہی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوگا، اسپیشلسٹ ہوگا۔ رمضان کریم بھی انہی ٹریننگ کیمپس کی طرح ایک ٹریننگ کیمپ ہے جس میں ہم 29 یا 30 دن رہتے ہیں، اور اس میں ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں، ٹریننگ کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ ہم صبح سحر کے لیے جاگتے ہیں، اپنا روزہ رکھتے ہیں، پھر پورا دن ہم بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارتے ہیں، اور پھر شام کو ہم اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔ رات کو ہم ایک لمبی نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین، یہ ایک ٹریننگ کا ایک پروسیس ہے، اور روزے کا جو مقصد بتایا گیا قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اس روزے کے رکھنے سے تم تقوی دار ہو جاؤ گے، یو ول بیکم مائنڈفل۔ لہٰذا جو شخص تقوی دار ہونا چاہتا ہے صحیح معنوں میں، تو اس کو اس روزے کی، اس صوم کی صحیح ٹریننگ سے گزرنا ہوگا۔ اگر ہم ٹریننگ میں کوئی کمزوری چھوڑیں گے، کوئی کمی چھوڑیں گے، تو جس طرح ہم دنیا کی باقی فیلڈز میں، جس طرح بچے کو ہم اسکول بھیجتے ہیں، اسکول ایک ٹریننگ کیمپ ہے جس میں وہ کچھ سال لگاتا ہے، پھر کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹی جاتا ہے، پھر جب وہ کوالیفائیڈ ہو جاتا ہے اپنی فیلڈ میں، تو پھر وہ دنیا کی جس بھی فیلڈ کے لیے تیار ہوتا ہے اس میں وہ پھر کامیاب رہتا ہے۔ اگر بچہ اسکول سے بھاگ جائے یا کالج میں اچھی تعلیم حاصل نہ کرے تو پھر اس کی آنے والی فیلڈ اس کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ لہٰذا ہم ساری زندگی اپنی اس لیے گزارتے ہیں تاکہ ہم تقوی کی دولت کو حاصل کر سکیں۔ تو رمضان کریم، اس ٹریننگ کیمپ میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو تقوی کی جو فیلڈ ہے، جو مارکا ہے تقوی کا، اس کے لیے کامیاب بنا سکیں۔ لہٰذا ہم جتنی صحت کے ساتھ، جتنی ہم حق کے ساتھ اس روزے کو رکھیں گے، اس ٹریننگ 29 یا 30 دن کے ٹریننگ سے ہم جب نکلیں گے تو یہ ہمیں اگلے 11 مہینوں کے لیے، 11 منتھس کے لیے بالکل تیار کر دے گا۔ اور جو شخص اس ٹریننگ کیمپ کو صرف گزارنے کی کوشش کرے گا، اس میں کمی کرے گا، اس میں کمزوری چھوڑے گا، یا اس کو صحیح معنوں میں اس ٹریننگ کیمپ کو سیریسلی نہیں لے گا، تو اس کے آنے والا وقت وہ مشکل ہوگا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ رمضان کریم میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، پھر انسان کے ساتھ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جو اس کی انر سیلف ہے، جس کو نفس کہتے ہیں۔ تو نفس انسان کا دشمن ہے۔ اگر ہم اس روزے کے اس ٹریننگ سے گزار لیں گے تو نفس کو قابو کرنے کے لیے روزے سے بہتر کوئی اور ٹریننگ نہیں ہے۔ یعنی جس شخص کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ آتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزے کے اس ٹریننگ سے گزرے، اس پروسیس سے گزرے، تو وہ تیار ہو جائے گا اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، اور اسی سے ہم تقوی حاصل کر سکیں گے۔ We will become mindful through this fast. So try to keep this fast as it should be, as it have requirements. Try to fulfill its requirements and try to be serious with this month of Ramadan and with this Sawm. صرف بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ تب حاصل ہوگا جب ہم اس ٹریننگ کے معنوں کو سمجھ سکیں گے، اس کی میننگز کو، اس کی ایکچولی کیوں ہمیں یہ ٹریننگ کروائی جا سکتی ہے، اس کیوں کا جب ہم مطلب سمجھ سکیں گے، تب ہمارا روزہ ہمیں اس تقوی کے حصول میں مدد کرے گا،
ہمارے نفس پر کنٹرول حاصل ہوگا، اور ساری زندگی جو ہم تقوی کے حصول کے لیے گزارتے ہیں، یہ روزہ اس میں ہمارا معاون ثابت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔